السلام علیکم ناظرین، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ نقوی، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی شاکر سولنگی صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے پروگرامز جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو تھے، مگر اب آپ اس میں کنٹینیوٹی دیکھیں گے اور میں اس کو ایز اے ہوسٹ اٹینڈ کروں گی، اور میرے ساتھ شاکر سولنگی صاحب ہوں گے جو کہ اپنے تجزیہ سے ہمیں جو ہے وہ ہر دن آگاہ کریں گے. آج کی اگر بڑی خبر پہ بات کی جائے تو وہ وہی جس پر ہم نے پریویس ایک پروگرام پر بات بھی کی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے گٹھ جوڑ پر ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آخر کار ایک پلیٹ فارم تک پہنچ آئی ہیں، ایک دوسرے سے اب راضی ہیں اور ایک نئی حکومت بنانے جا رہی ہیں. ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کون سی سیٹ کس کو ملے گی، کون سی وزارت جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی. ہم آج اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے ایک دوسرے کے سامنے کون سی شرائط رکھی ہیں کہ جس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے، اور ان فیوچر اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو کیا یہ حکومت چل پائے گی، اور کیا ملک میں اس حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ اب سسٹینیبلٹی آ پائے گی، جو کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہے. اور سیاست کے صرف اتار چڑھاؤ ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں، بلکہ زیادہ عرصے سے ہم اس کا جو ہے وہ بیڈ ایریا دیکھ رہے ہیں، بیڈ سائڈز دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اس کا سیاست کا جو ہے پاکستان کی سیاست کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مہربانی. سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائے گا کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے سامنے رکھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حکومت اب بننے جا رہی ہے. دیکھیں، پہلے تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم اپنی شرائط پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے، اور اپنی شرائط انہوں نے ظاہر ہے 4 گورنر مانگے تھے، اسپیکر قومی اسمبلی مانگا تھا، چیئرمین سینیٹ مانگا تھا، صدر مملکت کا عہدہ مانگا تھا، وزارت اعلیٰ بلوچستان کی مانگی تھی. لیکن ساری کی ساری تو نون لیگ نے دینی نہیں تھی. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ خریداری کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو دکاندار ڈیمانڈ اپنی رکھتا ہے کہ بھائی میری یہ ڈیمانڈ ہے. تو ضروری نہیں ہوتا، آپ کار خرید رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو کار والا کہہ رہا ہے وہ آپ پورے پیسے دے دیں، اس کے ساتھ بارگین ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح سیاسی جماعتوں نے پھر بارگین کرنا ہوتا ہے. ڈیمانڈز پیپلز پارٹی کی زیادہ تھی، اس میں بارگین کر کے نون لیگ نے پھر ان کو 2 گورنر دیے ہیں، چیئرمین سینیٹ دیا ہے، صدر مملکت کا عہدہ دیا ہے، ڈپٹی اسپیکر دیا ہے، اور وزارت اعلیٰ بلوچستان کی لے لی ہے پیپلز پارٹی نے. ابھی جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی شرائط پر آئیں گے، تو میرا خیال ہے پوری جو شرائط ہیں، تمام شرائط ہیں، وہ صرف پیپلز پارٹی کی نہیں مانی گئی، نون لیگ نے بھی اپنی شرائط منوائی ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے سیاست میں ویسے بھی، اور گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے اس میں بھی. لیکن جو ایک بات اس میں ایک اور بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا، بنوانے والوں کا بھی کردار ہے. کیونکہ جب یہ مذاکراتی کمیٹیاں انہوں نے بنائی، اور مذاکراتی کمیٹیوں کا کوئی کھڑ تیل نہیں نکل رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے رابطے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں میں. تو اس کے بعد پھر بلاول کی میڈیا ٹاک اوپر سے آ گئی کہ بھئی ہم اپنی شرائط پہ جائیں گے، نون لیگ کی کمیٹی سست روی کا شکار ہے. تو شہباز شریف صاحب لاہور سے بھاگے، اسلام آباد پہنچے اور میاں نواز شریف سے ملاقات کی. پھر بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے 3 فون کالز کیے ہیں زرداری صاحب کو. تو جو 1.5 لاکھ تھا کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات میں، وہ انہوں نے توڑا ہے، اور پھر انہوں نے معاملات بھی فائنل انہوں نے کیے ہیں. جو رسمی اور بظاہر معاملات ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری چلے گئے اسحاق ڈار کے گھر، وہاں پہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں کیے گئے ہیں. لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ یہ معاملات ہوئے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان طے. لیکن اس کے بیک پہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو کہا کہ بھائی بنانا ہے تو بن جاؤ، ایگریمنٹ کر لو، ٹائم نہیں ہے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے آج کر لو، نہیں تو پھر کل ہمیں نہ کہنا. اس کے بعد یہ شہباز شریف نے بھی دوڑ لگائی، اسلام آباد پہنچے، نواز شریف کے پاس چلے گئے زرداری صاحب، اور پھر پریس کانفرنس کر لی. تو یہ شرائط ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی جو نون لیگ کا ایک ڈیمانڈ تھی پیپلز پارٹی سے کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں، لیکن پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شمولیت سے بھی انکار کیا تھا کہ بھئی ہم کابینہ میں نہیں آئیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں.
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وفاقی کابینہ میں کیوں نہیں آنا چاہتی پیپلز وفاقی پارٹی؟ کابینہ میں پیپلز پارٹی اس لیے نہیں آنا چاہ رہی کیونکہ پیپلز پارٹی کا منشور الگ ہے، نون لیگ کا منشور الگ ہے۔ تو نون لیگ کے منشور میں مثال کے طور پر اداروں کی نجکاری کہا ہے کہ اداروں کی نجکاری کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے کہ بھائی 3P پرائیویٹ پارٹنر جو اپنا 3P ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے نکات ایسے ہیں جو نون لیگ کے منشور میں ہیں جو پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف الگ ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے کہ بھائی نون لیگ اپنی پالیسیاں چلائے گی، لیڈ نون لیگ کو ظاہر حکومت کو کر رہا ہوگا شہباز شریف، تو ہم سے فیصلے کروائے جائیں گے غلط، اور پھر وہ نزلہ ہمارے اوپر بھی کرے گا۔ جو نون لیگ اپنا نقصان کرے گی، معیشت بہتر نہیں کر پائے گی، تو وہ بھی ہم ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ کل ہمیں لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ بھی کابینہ کا حصہ تھے، تو ہم کابینہ میں شامل نہ ہوں، ہاں حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کو وزیر اعظم کو ووٹ دیں، اور بجٹ پہ بھی ووٹ دیں، یا کوئی قانون سازی ہے تو اس پہ بھی ووٹ دیں، لیکن حکومت میں شامل نہ ہو، تو اسی میں بچت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ٹاسک جو ہے وہ ٹف ہے، ہاں ٹاسک بہت زیادہ ٹف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، قریب IMF والا جیسے ہی حکومت نئی بنتی ہے، بالکل فوراً سے آپ کو پتا ہے فروری میں IMF کا پروگرام جو ہے جس کو انہوں نے ہر حالت میں کرنا ہے، 2018 والے حالات تو نہیں لانے۔ سب سے بڑا مسئلہ بھی فنانس کا ہی ہے، یہی ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بارہ نہیں کھاتی۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا کوئی وزیر خزانہ لائیں، اور نون لیگ چاہے گی کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ رہیں، تو معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ آئے گا تو کوئی اچھا کرے گا اور ہم بہتر چلا سکتے ہیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم بہتر چلا سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اپنا اپنا طرز حکمرانی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ٹھیک ہوتا ہے۔ نون لیگ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ نون لیگ روڈ، راستے، میٹرو، موٹر وے اور یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پبلک کو، عوام کو وہ نوکریاں نہیں دیتی، جاب چھین لیتے ہیں نون لیگ والے، کبھی گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے فارغ کر دیتے ہیں لوگوں کو، کبھی کسی اور نام پہ۔ پیپلز پارٹی والے آتے ہیں تو لوگوں کو روزگار دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ریاستیں ہوتی ہیں نا وہ فلاحی بنیادوں پر چلائی جاتی ہیں، کمرشل بنیادوں پر نہیں چلائی جاتی۔ تو نون لیگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کمرشل بنیادوں پر، منشور ڈفرینٹ ہے، منشور بھی ڈفرنٹ ہے، اور یہ کمرشل بنیادوں پر چلاتے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے فلاحی بنیادوں پر۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کا obviously ایک جو ہے ایک ڈفرینس ہے دونوں کے موٹو کا، منشور کا، ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں۔ کوئی ایک چیز کو کمرشل ہونے کو زیادہ جو ہے وہ ڈگنیفائی کرنا سمجھتا ہے، تو کوئی دوسرے اپنے ڈفرینٹ منشور کو۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وفاقی کابینہ میں نہیں آتی، وہ اتنے گٹس نہیں دکھا رہی کہ وہ اس میں کسی وزارت پہ آئے، تو پھر وہ کون سی پارٹیاں ہیں جو اتنی ہمت دیکھیں نون لیگ ظاہر ہے شہباز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو وزیر بنانا ہے، کون سی وزارت کس کو دینی ہے، کون سی وزارت کس کو دینی ہے۔ لیکن ابھی آج ہی مذاکرات ہوئے ہیں MQM کے بھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ۔ تو MQM کے پاس 17 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، 17 پہ MQM 3-4 آرام سے وزارتیں لے لے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ MQM کو بھی دیں گے، اور کاف لیگ بھی جا رہی ہے حکومت میں، چودھری شجاعت کی پارٹی، تو ان کے بھی MNAs ہیں، تو ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کابینہ میں۔ فی الحال پیپلز پارٹی شاید، جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں ہمارے سورسز جو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی فی الحال نہیں جائے گی کابینہ میں، لیکن آگے چل کر پیپلز پارٹی کچھ نئے شرائط رکھ کر کابینہ میں جائے گی ضرور۔ حکومت نون لیگ ناممکن نہیں ہے، حکومت نون لیگ اکیلے نہیں بنائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک دفعہ وزیر خارجہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے بعد تو بڑا عہدہ ادھر یہاں پہ پاکستان میں تو ظاہر ہے وزیر خارجہ کا بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، پروٹوکول یہ وہ ششکا ہوتا ہے، پوری دنیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وزیر خارجہ بن چکا ہے تو دوبارہ وزیر خارجہ بننے کا کیا فائدہ، یا تو وزیر اعظم بناتے نا۔ تو اب اس میں یہ آپشن ہے کہ نائب وزیر اعظم، ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ اس لیے کیونکہ پہلے تجربہ زرداری صاحب کے ہی دور میں یہ تجربہ کر چکے ہیں پرویز الہی کے ساتھ۔ پرویز الہی پیپلز پارٹی کے اتحادی بننے جا رہے تھے، تو پرویز الہی
نے کہا کہ بھائی مجھے وزیر نہیں بننا، وزیر اعظم تو ہے گیلانی، تو مجھے نائب وزیر اعظم بنا دو۔ تو یہ نیا عہدہ، وہ ایکچولی وہ جو ہوتا ہے قواعد و ضوابط، اس میں ترمیم کرنی ہوتی ہے اور نیا عہدہ کریٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو جو پرویز لائی تھے ان کے پاس صنعت و پیداوار کی وزارت تھی میرا خیال ہے، اور نائب وزیر اعظم کا اسٹیٹس بھی تھا۔ تو بلاول کو اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں آگے چل کر شامل ہوتی ہے تو بلاول کو وزیر خارجہ کے ساتھ اسٹیٹس نائب وزیر اعظم کا بھی دے سکتے ہیں، کہ پوری دنیا میں جائے گا تو ایک نائب وزیر اعظم کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کر۔ بہترین۔ جیسا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں ایک بڑی اہم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے، وہ حکومت سے باہر ہے۔ بالکل، اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے بنا حکومت چل بھی سکتی ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہیں یا بنانے جا رہی ہے، اور مولانا کے ساتھ تو ایک فارملٹی پوری کی گئی۔ شہباز شریف گئے تھے مولانا کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو مولانا نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں مجھے تو ہروایا گیا ہے، جو میری 16 نشستیں 15 نشستیں آتی تھی، ادھر میں جو 5-6 نشستیں دلوائی گئی ہیں، باقی مجھے ہروایا گیا ہے، تو میں کس منہ سے آؤں؟ مجھے میرا ازالہ کریں، اس کے بعد بات ہوگی۔ تو فی الحال تو مولانا نے ان کو انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میری پارٹی کا کل اجلاس ہے، میں اجلاس میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا۔ مولانا نے اجلاس کیا، اجلاس نے کہا کہ بھائی حکومت میں شامل نہ ہو۔ نون لیگ نے اپنا حصہ لے لیا، پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ لے لیا، تو ہم نے کون سا قصور کیا تھا؟ مولانا نے، JUI نے۔ تو مولانا نے پھر پریس کانفرنس کا ڈالی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت میں نہیں جا رہے، میں نون لیگ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے اپوزیشن میں بیٹھے، یعنی اپوزیشن بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ پھر یہ بھی اعلان کیا کہ میں PTI کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں اپوزیشن میں، PTI والے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو پھر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مولانا نے یعنی PTI کے لیے بھی دروازہ کھول دیا، اور اس کے بعد PTI کے ساتھ مولانا کے تعلقات بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا تنگ کریں گے حکومت کو۔ ابھی اس کے بعد مولانا نے انکار کیا تو نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری نے، کسی نے مولانا کو کال تک نہیں کی کہ مولانا آ جائیں۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں کیا مولانا کو، کچھ بھی نہیں، مطلب مولانا کو لفٹ نہیں کرائی، اس طرح کہیں کہ مولانا کو لفٹ نہیں کرائی۔ اب مولانا حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، یہ طے ہے۔ مولانا روڈوں پہ جائیں گے، مولانا سڑکوں پہ جائیں گے۔ کل سے JUI کا احتجاج شروع ہو رہا ہے پورے ملک میں، کل سے۔ آج ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں 21 فروری ہے، کل 22 فروری سے مولانا کی جماعت JUI جو ہے وہ پورے ملک میں، اسلام آباد میں بھی احتجاج کرے گی۔ کل انہوں نے اجلاس بھی بلائے ہیں، تو پورے ملک میں دھرنے ہی دھرنے ہوں گے۔ پہلے ہی وہ پیر پاگاڑوں اور GDA والے جو ہیں سندھ میں، وہ دھرنے دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر محمود خان اچکزئی کے دھرنے، ادھر سردار اختر میگل کے دھرنے۔ یہ فورسز ہیں نا، پبلک تو ہے، ووٹر تو ہے ان کے پاس۔ تو مولانا بھی نکلیں گے، تو پھر PTI پہلے ہی ناراض ہے، تو PTI کو اگر دعوت دے دی مولانا نے، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ عید کے بعد اسلام آباد میں بڑا دنگل لگے گا۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ بہت بڑا دھرنا مولانا لے آئیں گے، جس طرح آزادی مارچ لے آئے تھے 2019 میں، اور پھر PTI اس کی کرے گی حمایت۔ دیکھیں بلوچستان سے اگر زرداری صاحب اور نون لیگ کی حکومت ہوگی، وہ JUI کے کارکنوں کو اسلام آباد نہیں آنے دیتے، کیونکہ اسلام آباد آنے کے لیے پنجاب سے گزرنا پڑے گا۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، مریم نواز کی، تو وہ مولانا کے کارکنوں کو اسلام آباد تک آنے نہیں دیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وہ آنے نہیں دیں گے سندھ سے اور پنجاب سے۔ KP کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو پشاور سے مولانا کے کارکنان قافلے اگر پہنچ گئے اور مولانا کی حمایت کر دی PTI نے، تو KP میں تو PTI اور مولانا کا ہے، زیادہ ورکر تو ان کا ہے، 2 جماعتوں کا ہے۔ تو وہ اگر ادھر آ کے 1 لاکھ لوگ اگر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو قافلے روکے ہیں بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، ان کو آنے دو، نہیں تو ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ عمران خان کی حکومت اتنی خراب نہیں ہوئی تھی، یعنی اتنا ان کا حشر برا نہیں کیا تھا مولانا اور باقی جماعتوں نے،
जितना मेरा ख्याल है इस नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का होगा। जब सर मौलाना फजल रहमान की बात से एक और दो और शख्सियात याद आई हैं, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं वो हुकूमत साजी के लिए इस खेल में नजर नहीं आए कुछ खास? बिल्कुल ये महसूस किया गया कि जरदारी हाउस में जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने, पहली मर्तबा नवाज शरीफ आउट थे और मरीम नवाज भी नहीं थी, वो भी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। नवाज शरीफ तो इस पूरे खेल से ही समझे आउट हो गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को जिस तरह लाया गया था ना, प्रोटोकॉल दे के, सुपर लाडला बना के, और इधर एयरपोर्ट पे ऑफिशियल सरकारी अफसरान बुला के उनसे कानूनी कार्रवाई और दस्तखत कराए जा रहे थे, तो एक तस्वीर बन गया। फिर नून लीग का ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि भाई हम तो जीते हुए हैं, हुकूमत तो हमारी बनेगी, वजीर आजम नवाज शरीफ बनेंगे। तो इन्होंने कैंपेन भी पूरी तरह नहीं चलाई, सही तरीके से सीरियस होकर नहीं चलाई, बस थोड़े बहुत जलसे किए, बाकी तैयारी कर रहे थे कि वजारतें बांट रहे थे कि वजीर खारजा ये होगा, वजीर खजाना ये होगा और वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई मुझे सादा अक्सरियत दें ताकि मैं अकेले हुकूमत बना सकूं, नून लीग अकेले हुकूमत बना सके, इतने मेम्बरान मुझे दें तो फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। नवाज शरीफ को इतने मेम्बरान तो दिए नहीं, इंतखाबात ऐसे आए, नताइज ऐसे आए, ऐसे तब्दील हुए, वो तो सबके सामने है। तो अब आज़ाद मेम्बरान को भी इस्टबलिशमेंट के सहारे नवाज शरीफ नून लीग को दिया जा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ का इंटरेस्ट इलेक्शन वाले दिन ख़त्म हो गया हुकूमत साजी में, जिस दिन उनको सादा अक्सरियत नहीं दी गई। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जी चलो मरियम को वज़ीर आला बनाते हैं, तो आप शहबाज साहब को वज़ीर आज़म बना दे, मुझे ज़रूरत नहीं है अब वज़ीर आज़म बनने की। तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया और ख़ुद डिसअपॉइंट हुए, एक्चुअली चिल नहीं कर रहे, ठीक है, डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने हुकूमत साजी के किसी मरहले पर भी वो नज़र नहीं आए, न मरियम नवाज मुज़ाकरात में नज़र आई, न बयानबाजी में नज़र आ रहे हैं दोनों, न स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। बिलावल साहब और जरदारी साहब और शहबाज साहब और इनकी जो कमेटियाँ हैं, अच्छा अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा प्लान करके बड़ी हिकमत अमली के साथ नवाज शरीफ को मीठे मीठे अंदाज में सियासत से आउट कर दिया है, माइनस कर दिया है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ समझो हुकूमत से माइनस, चलो MNA का सीट कैसे दिया है, इन्हें 130 लाहौर से जिस तरह जितवाया है ना, और इन्हें 15 मानसरा से, वो भी हारी हुई सीटें हैं नवाज शरीफ की, यानी हरवाते हरवाते उनको जितवाया है। एक बात मरियम नवाज को भी हरवाते हरवाते जितवाया, और ये भी एहसास दिलाया कि भाई आप तो हार चुके हैं, पार्टी हार चुकी है, ये हमने इस्लामाबाद की सीटें कैसे दी हैं, पिंडी की सीटें, वो कमिश्नर ने कहा ना कि 13 सीटें हमने धांधली करके नून लीग को जितवा दी हैं, कहा है ना। बिल्कुल, उनमें से एक तो कमिश्नर जो मुल्क भी छोड़ के भाग चुका है। हाँ, तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये एहसास दिलाया कि भाई आपकी पार्टी का सफाया हो चुका है, आपके पल्ले कुछ नहीं है, ये हमारी मेहरबानी है जो हम आपको ये आज़ाद मेंबरान भी दे रहे हैं और इधर से जिस तरह सीटें उनको निकलवा के दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सीटें हार चुका है, तो नवाज शरीफ हैं डिसअपॉइंट, और इस पूरे खेल में जो ख़राब हुई है, जो गंदी हुई है जो जमात, वो है नून लीग, और जो गंदा हुआ है वो मियाँ नवाज शरीफ। अपना इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया उसने दफन कर दिया, जो पहले PDM के दौर में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते थे, वो बयानिया भी दफन कर दिया, कठपुतली बन के वापस भी आया, सुपर लाडले का टेग लग गया नवाज शरीफ पे, ये भी नुकसान नून लीग का। सीटें भी उनको नहीं मिली, वजारत उज़्मा भी नहीं मिली, सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, और फिर नवाज शरीफ मौलाना से भी दूर चले गए, महमूद खान अचकज़ई से दूर चले गए, जो दोस्त थे उनके, जो उनके साथ PDM में तहरीक में शामिल थे, जो बड़ा ट्रस्ट कर रहे थे नवाज शरीफ पे कि नवाज शरीफ जी पंजाब का लीडर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उठाए तो अब कोई तब्दीली आएगी, तो इस्टेब्लिशमेंट अब कोई पीछे हटेगी, ये बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी, वो भी उसने उधर से भी ताल्लुकात ख़राब कर दिए। तो नून लीग को, नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने और मरियम नवाज का किरदार पंजाब तक महदूद कर दिया कि भाई वज़ीर आला बने, और इधर जरदारी हाउस आने की ज़रूरत नहीं है ऐलान करने में मरकज़ की हुकूमत साजी में, कहीं मरियम नवाज को भी। तो आपको लगता है कि मरीम नवाज ही वज़ीर आला पंजाब बनेंगी? क्योंकि अभी मंजर से बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल कहीं भी नहीं नजर आ रही। मेरा ख्याल है बनेगी। कामयाब होने या न होने के सवालात उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ अनाउंस कर चुके हैं, शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं
کہ مریم نواز ہماری نون لیگ کی وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی امیدوار ہوں گی۔ شہباز شریف نے جیسے ہی اعلان کیا ہے، یہ اعلان کیا تھا چودھری شجاعت کے گھر پہ، میں بھی موجود تھا، اسف علی زرداری آئے ہوئے تھے، شہباز شریف آئے ہوئے تھے، صادق سنجرانی چیئرمین آئے ہوئے تھے، ایم کیو ایم والے آئے ہوئے تھے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہیں علیم خان وہ آئے ہوئے تھے۔ تو ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز ہماری وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی۔ جیسے ہی اعلان کیا تو ادھر سے نون لیگ نے، نواز شریف نے شہباز شریف کا اعلان کر دیا کہ جی ہمارا وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف ہوگا، کیونکہ پہلے شہباز شریف کی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو مریم نواز کو اناؤنس کر دیا وزیر اعلیٰ، تو اس وقت وہ بھی وزیر اعظم کا امیدوار بن گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ یہ نظام چلتا ہے اور مولانا کیا کرتے ہیں، باقی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شاکر سونگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی شاکر سونگی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے وقت دیا۔ پیپلز پارٹی وفاقی وزارتوں میں اس لیے نہیں، وفاقی حکومت میں وزارتوں کے لیے اس لیے آگے آگے نہیں پیش نہیں نظر آ رہی کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول پر چل رہی ہے، جس کے چلتے وہ تھوڑی سی کچرا رہی ہے تاکہ بہت ساری رسپانسبلٹی کا جو منبع ہے وہ اچانک سے ان کے سر پر نہ آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو انہیں کیونکہ بالکل ایک سائڈ پر کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ان سے برداشت نہیں ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے اب کال دے دی ہے دھرنوں کی، اور کل سے لیٹس سی کہ اسلام آباد میں یا پاکستان بھر میں کیا صورتحال رہے گی۔ اور خیر حالات تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو گیم سے بالکل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ تو کوئی بھی سیاسی کارکن برداشت نہیں کرتا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ پاور شو کس طرح سے جو ہے وہ دکھانے والے ہیں۔ نمبر 3، اگر مریم نواز کی بات کی جائے تو لیٹس سی ہوپ فار دا بیسٹ کہ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی تو حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، اور اسی کے ساتھ ملک پاکستان کے لیے بیسٹ وشز اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادیہ نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔